بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائے اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ تعالیٰ کا کام۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال جو پہلے ہی اپنا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسا کرنے پر آپ کا مالک آپ کو صحرا کی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کے معصوم چہرے پر بے تحاشا مارتا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا، مگر یہ ہر حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگے، بلال جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے گزرے تو حضرت بلال کو کفار کے ہاتھوں پٹتا دے کر بے تاب ہو گئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو رحمت للعالمین کی آنکھیں حضرت بلال کے مصائب سن کر اشک بار ہو گئیں۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال کو سخت تکلیف دی جا رہی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، کچھ روپے ہوتے تو بلال کو خرید لیا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا، مجھے بلال خرید دو، تو حضرت عباس نے خرید دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو آزاد کر دیا۔ ناظرین، مزید ایسے واقعات سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔